معزز خواتین و حضرات، یہ رات جو ادب، تہذیب اور محبت کے نام سے منعقد کی گئی، یہ رات جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں، مشاعرہ جو ایک تہذیب ہے، ہم تہذیب کے ادارے میں موجود ہیں۔ اگر ہم نے ساری رات مشاعرہ سنا، ساری رات فوٹو کھینچے اور چلے گئے تو میرے دوستوں یہاں آنا بیکار۔ اگر ہم مشاعرے سے کوئی شعر اپنے ساتھ لے گئے اور کوئی ایسی بات اپنے ساتھ لے گئے کہ ہمیں لگا کہ ہم تہذیبی ادارے میں مشاعرے میں گئے تھے، تو آپ کا یہاں آنا کامیاب ہے، نہیں تو پوری رات بیکار۔ خواتین و حضرات، آج یہ شخص جو یہاں موجود ہے، نام ہے ان کا شفیق۔ شفقت کرنے والے کو شفیق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا کہ یہ شخص موجود ہے، باشرح ہے، اس کے نورانی داڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہندوستان کے بڑے مسلم افسروں کو ان جیسا مسلمان بنا دے تو ہماری قوم کی ملت کی قسمت سنور جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری الیگیرین برادری یہاں بیٹھی ہے، سارے لوگ موجود۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مسلمان نے ذرا سا پڑھا IAS IPS کیا، وہ فوراً سیکولر ہو گیا، حالانکہ اسے سیکولر کا معنی معلوم نہیں۔ سیکولرزم کیا ہے؟ مطالعہ کیجئے 1400 سال پہلے مساوات۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے دنیا کو بتایا کہ سیکولرزم اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی کوئی بھی ہے، تو آپ کو کھانا جائز ہے۔ چاروں طرف 40 لوگ یعنی 160 لوگ اگر بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا جائز نہیں۔ یہ انسانیت ہے۔ یہ لوگ جو آج مرکزی حکومت میں بیٹھے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ہمارے 60,000 سے زیادہ علماء کرام نے قربانیاں دی، تب یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ لوگ جو مرکز میں بیٹھے ہیں، جنگ آزادی میں کہیں تھے ہی نہیں، بلکہ ہماری جاسوسی کر رہے تھے۔ خط موجود ہے۔ ہمارے ایک شخص نے، جو وزیر اعظم ہوا تھا ہمارا، اس نے ہماری جاسوسی کی تھی، اس کا خط موجود ہے۔ لیکن آئیے، یہ رات خوبصورت رات ہے۔ یہ مشاعرہ جو میں اپنے برادر عزیز وارسی کی محبت میں حاضر ہوا۔ لفظ وارسی نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ ہم پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں، میں ان کی محبت میں آیا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، جب وعدہ کر لیا تو فائدہ نقصان کوئی چیز نہیں۔ چچا سنیے گا، آپ کو معاشرے کو بنانا ہے، سب سے زیادہ آپ غیر سنجیدہ رہے۔ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے ہم چھوٹوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، نئی نسل کی پرورش کیجیے، اس کو بتائیے کہ کیا تہذیب ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس سے کچھ بات ہوئی۔ اس نے حضور سے کہا کہ میں ابھی آیا، آپ ذرا انتظار کریں۔ حضور نے وعدہ کر لیا کہ جب تم آؤ گے میں تب جاؤں گا۔ وہ شخص جا کے بھول گیا، ہماری طرح تھا، جا کے بھول گیا۔ 3 دن کے بعد ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور وہیں کھڑے۔ کہا حضور آپ یہاں کیسے کھڑے؟ کہا کہ تم پرسوں آئے تھے اور تم نے کہا تھا ابھی آ رہے ہو، میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے نہیں جاؤں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں، چاہے 3 دن گزر جائے۔ ہماری تاریخ یہ ہے جسے ہم نے فراموش کر دیا۔ میں اسی وعدے کی تکمیل میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ بس اب زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہاں ہمارے 2 MLA حضرات بیٹھے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوں، آپ ان کا استقبال کریں، اس لیے کہ ان کی موجودگی سے آپ کا مشاعرہ اچھا ہوا۔ شفیق بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوں، آپ بھرپور استقبال کریں۔ یہ لوگ ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر انہوں نے ذرا سی توجہ دے دی تو ملت کا مقدر سمجھ جائے گا۔ میری گزارش ہے آپ تشریف لائیں میرے ساتھ۔ آپ چیئرمین صاحب ہیں، آپ آئیے میرے ساتھ آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، پورا مجمع آپ کا استقبال کرے گا۔ استقبال کیجئے ان لوگوں کو، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک لفظ بھی تشریف رکھیں۔